بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدنا علما رب زدنا علما رب زدنا علما وأملا صالحا آمين ثم آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. کل ہم نے سورۃ الفاتحہ کی تفسیر کا آغاز کیا تھا. آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 3 تک ہم نے سورۃ الفاتحہ کو لفظی ترجمہ، با محاورہ ترجمہ اور تشریح کے ساتھ پڑھا تھا. آج انشاءاللہ تعالی عز و جل ہم آیت نمبر 4 سے 7 تک پڑھیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. ایاک صرف تیری ہی، نعبد ہم عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین اور صرف تجھ ہی سے ہم مدد چاہتے ہیں. یہ وہ آیت ہے کہ جس کا تعلق اللہ اور اس کے بندے کے ساتھ ہے. اللہ اور بندے میں مشترک ہے. آدھا حصہ اللہ کے لیے، آدھا حصہ جو ہے وہ بندے کے لیے ہے. آیت نمبر 4. ایاک نعبد، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں. اب عبادت کسے کہتے ہیں؟ اقصی غایت الخضوع والتذلل، حد درجے کی عاجزی اور انکساری. مفسرین اس کی مثال سجدے سے دیتے ہیں. یعنی گویا کہ بندہ اعتراف کرتا ہے ایاک نعبد کہ اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تیرے سوا کسی پر بھروسہ نہیں کرتے، تو ہی عبادت کے لائق ہے. اور اللہ سبحانہ وتعالی کے علاوہ اگر کوئی بھی شخص کسی کو بھی خدا سمجھتے ہوئے اس کی عبادت کرے گا تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، وہ شرک کرے گا. کیونکہ اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے. عبادت کے لائق صرف اور صرف اللہ سبحانہ وتعالی ہی ہے. اب مفسرین اس کی مثال سجدے سے دیتے ہیں. حالانکہ صرف سجدہ ہی عبادت نہیں بلکہ حالت نماز میں تمام حرکات و سکنات عبادت ہیں. ہاتھ باندھ کر کھڑے ہونا، رکوع اور رکوع کے بعد ہاتھ چھوڑ کے کھڑے ہونا، سجدہ اور اس کے بعد حالت اتحیات میں دوزانوں بیٹھنا، سلام کے لیے دائیں بائیں منہ پھیرنا، یہ سب عبادت ہیں. اگر عبادت صرف تذلل اور انکسار کے آخری مرتبے کا نام ہے اور یہ آخری مرتبہ سجدہ ہی ہے تو کیا یہ باقی چیزیں عبادت نہیں؟ اس کا تو تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. اور اگر یہ ساری چیزیں مطلقاً عبادت ہیں تو اگر کوئی شاگرد اپنے استاد کے سامنے اور بیٹا اپنے باپ کے سامنے دوزانوں ہو کر بیٹھتا ہے یا ان کی آمد پر کھڑا ہو جاتا ہے، جیسے کہ ہم سب کو معلوم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا خاتون جنت تشریف لاتی تھی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان کے لیے کھڑے ہو جایا کرتی تھی. جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کائنات کی جان تشریف لاتے تو بیٹی ادب میں باپ کے لیے کھڑی ہو جایا کرتی تھی. تو جیسے کہ میں نے آپ سے کہا کہ کوئی شاگرد اپنے استاد کے لیے، بیٹا اپنے باپ کے لیے اگر کھڑا ہوتا ہے، دوزانوں ہو کر بیٹھتا ہے، تو کیا یہ کہنا درست ہوگا کہ اس نے اپنے استاد یا باپ کی عبادت کی اور ان کو اپنا معبود بنا لیا؟ معاذ اللہ، ایسا نہیں ہے. پھر وہ کون سی چیز ہے اب ہم نے دیکھنا ہے. دیکھیں عبادت میں قیام بھی ہے، رکوع بھی ہے، سجود بھی ہے، بیٹھنا اتحیات کی حالت میں بھی ہے. تو ہم ادب میں کھڑے بھی تو ہوتے ہیں، والدین کے لیے کھڑا ہونا، استاد کے سامنے تھوڑا سا جھک جانا،
تعظیماً جھک جانا. تو کون سی چیز ہے جو ان حرکات و سکنات کو اگر یہ نماز میں ہوں تو عبادت بنا دیتی ہے، اور یوں کھڑے ہونے کو، ہاتھ باندھنے یا کھولے ہوئے اور اس طرح بیٹھنے کو اور دائیں بائیں منہ پھیرنے کو تذلل اور انکسار کے آخری مرتبہ پر پہنچا دیتی ہے. اور اگر یہی امور نماز سے خارج ہوں تو نہ ان میں غایہ خضوع ہے اور نہ یہ عبادت متصور ہوتے ہیں. تو اس کا ممیز ایک ہی ہے، اور وہ یہ کہ جس ذات کے لیے اور جس کے سامنے آپ یہ افعال کر رہے ہیں اس کے متعلق آپ کا عقیدہ کیا ہے. اگر آپ اس کو اللہ اور معبود یقین کرتے ہیں تو یہ سب اعمال عبادت ہیں، اور سب غایہ تذلل خضوع اس میں یعنی پایا جاتا ہے. لیکن اگر آپ اس کو عبد اور بندہ سمجھتے ہیں، نہ خدا، نہ خدا کا بیٹا، نہ اس کی بیوی، نہ ہی اس کا کوئی ہمسر یا اس جیسا، تو یہ اعمال عبادت نہیں کہلائیں گے. ہاں آپ ان کو احترام، تعظیم کہہ سکتے ہیں. اس کو آسان لفظوں میں آپ ایسے سمجھ لیجئے کہ جیسے میں نے کہا نا کہ عبادت کی جو آخری حد ہے وہ سجدہ ہے. لیکن جب ہم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں، قیام فرض ہے، رکوع ہے، سجدہ ہے، قعود ہے، یہ تمام چیزیں بھی تو ہوتی ہیں. تو کیا چیزیں ڈفرنس کریٹ کرے گی؟ کیونکہ ایک بیٹا اپنے باپ کے لیے بھی کھڑا ہو رہا ہے، شاگرد اپنے استاد کے لیے بھی ادبن کھڑا ہو رہا ہے. تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم کس کو کس جگہ پر رکھے ہوئے ہیں. استاد کا ادب کرتے ہوئے ان کے لیے کھڑا ہونا کوئی شرک نہیں ہے. انہیں ادب دینا، والدین کے لیے کھڑے ہونا، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا ہے کہ خاتون جنت اپنے والد محترم کے لیے کھڑے ہوتی تھی جب آپ تشریف لاتے تھے، اور ایسے ہی حضور علیہ السلام بھی اپنی بیٹی کے لیے کھڑے ہوئے. تو اس طرح سے کھڑے ہونا کہ آپ انہیں رسپیکٹ دے رہے ہیں، ان کی عزت میں کھڑے ہو رہے ہیں، اپنے بزرگوں کے لیے اپنے بڑوں کو رسپیکٹ دیتے ہوئے کھڑے ہو رہے ہیں. ایک اسٹوڈنٹ اپنے استاد کے سامنے دو زانو ہو کر بیٹھا ہوا ہے تو وہ استاد سمجھ رہا ہے، ادب میں ویسا بیٹھا ہوا ہے. اور کچھ اسٹوڈنٹس اس طرح کے بھی ہوتے ہیں کہ وہ بڑے عاجزی اور انکساری سے کچھ جھکے ہوئے کھڑے ہیں. اب معاذ اللہ وہ کو خدا نہیں سمجھ رہے، وہ اللہ کا بندہ اور استاد ہی سمجھ رہے ہیں جو ان کا مقام ہے. تو یہ ڈفرنس جب ہو جاتا ہے تو یہی ڈفرنس مقصود ہے. جب ہم اللہ اکبر کہہ کے تکبیر تحریمہ کہہ کے نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو ہم اللہ ہی کو معبود سمجھتے ہیں، اور حقیقت میں وہی معبود ہے. اسی کے لیے رکوع ہے، قیام ہے، سجود ہے، قعود ہے اور سلام پھیرنا ہے. تو وہ عبادت ہے. بٹ اس کے علاوہ کچھ امور جیسے میں نے ذکر کیے اگر ہم کسی کے ادب اور احترام میں کریں گے تو وہ معاذ اللہ شرک کے زمرے میں یا عبادت کے زمرے میں ہرگز نہیں آتا. ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. تو عبادت صرف اللہ ہی کی ہوگی. اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کا ذہن میں تصور بھی پیدا نہیں ہونا چاہیے. تو بندہ اس آیت میں اعتراف بھی کرتا ہے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، یہاں سے دعا شروع ہو رہی ہے، اور صرف تجھی سے مدد چاہتے ہیں. ہر حال میں، ہر حالت میں اللہ سبحانہ و تعالی سے مدد مانگنی چاہیے. حقیقی مددگار صرف صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالی ہے. اور حدیث میں تو ایسے بھی آتا ہے کہ تمہیں جوتی کا تسمہ چاہیے وہ بھی اللہ سے مانگو، تمہیں نمک چاہیے وہ بھی اللہ سے مانگو. یعنی ضرورت کی چھوٹی سی چیز بھی چاہیے تو کس سے مانگنی ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی سے مانگنی ہے. اور روایات ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ اللہ کو ہمارا مانگنا بہت اچھا لگتا ہے. تو ہمیں اللہ سے مانگنا ہے. اور یہاں پر ہم اللہ کی بارگاہ میں یہ اعتراف کرتے ہیں کہ اے اللہ ہم ہر حال میں تجھی سے مدد چاہتے ہیں، اس لیے کہ مدد صرف تو ہی کر سکتا ہے. یعنی جیسے ہم عبادت صرف تیری ہی کرتے ہیں اسی طرح مدد بھی صرف تجھی سے طلب کرتے ہیں. تو ہی کارساز حقیقی ہے، تو ہی مالک حقیقی ہے. ہر کام میں، ہر حاجت میں تیرے سامنے ہی دستے سوال دراز کرتے ہیں. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس عالم اسباب میں ہم اسباب سے قطع نظر کر لیں.
اللہ تبارک تعالیٰ بلا شبہ اللہ ہی مدد فرماتا ہے، اللہ ہی سے مانگنی چاہیے، بٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورس بنائے ہیں، ہمیں ان سورسز کی طرف جانا پڑے گا، تب ہمیں اللہ کی مدد ملے گی۔ جیسے بیمار ہوئے تو ہم علاج سے کنارہ کشی اختیار کر لیں، تلاش رزق کے وقت وسائل معاش سے دستبردار ہو جانا، حصول علم کے لیے صحبت استاد سے بیزار ہونا، تو اس طریقہ کار سے اسلام اور توحید کو کوئی سروکار نہیں ہے، کیونکہ جو شافی، رازق اور حکیم ہے اسی نے ان نتائج کو ان اسباب سے وابستہ کیا ہے، اسی نے ان اسباب میں تاثیر رکھی ہے۔ اب ہمیں ان اسباب کی طرف جانا ہے، ہم بیمار ہیں تو ہمیں علاج کرانا ہے، تبھی آرام آئے گا، اور وہ آرام گو کے شافی اللہ سبحانہ تعالی ہے، لیکن ہم میڈیسن لیں گے تب جا کر آرام آئے گا، ہم بیٹھ جائیں کہ نہیں میں نے اللہ سے مدد مانگی ہے مجھے اللہ ایسے ہی آرام دے دے گا، تو پھر ہم اسباب سے اپنی آپ کو سائڈ پر کر رہے ہیں، ہمیں اسباب کی طرف جانا ہے۔ اگر ہمیں کچھ سیکھنا ہے تو ہمیں استاد کے سامنے بیٹھنا ہے، اس سے سیکھنا ہے، تو یہ مدد ہے، لیکن یہ وہ مدد نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اسباب بنا کر رکھے ہیں، کچھ سیکھنا ہے تو استاد کی مدد کی ضرورت ہوگی۔ ایون اللہ سبحانہ وتعالی قرآن کریم میں کیا ارشاد فرماتا ہے، ہم بیٹھے رہیں اور ہم کہیں کہ ہم اللہ سے مدد مانگتے ہیں لہٰذا ہمیں اپنی جگہ سے ہلنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اللہ ہی ہمیں رزق دے گا، گو کہ اللہ سبحانہ وتعالی رزق دیتا ہے، لیکن اس کے لیے ہمیں اسٹرگل کرنی ہے، ہم اسٹرگل کریں گے، ہم کوشش کریں گے تو اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا، اور اگر ہم نہیں کریں گے تو پھر اسباب کی طرف نہیں جائیں گے، اسباب سے قطع نظر کر لیں گے تو مشکلات پیدا ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ تعالیٰ نہیں بدلتا کسی بھی قوم کی حالت کو جب تک کہ وہ خود اپنی حالت کو بدلنے کا ارادہ نہ کر لیں۔ آپ سٹیپ اٹھائیں گے، ہم قدم اٹھائیں گے، ہم کوشش کریں گے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو ہمارے لیے اسباب بنا رکھے ہیں وہ ان سے ہماری مدد ضرور بر ضرور فرمائے گا۔ تو یہاں پر بھی بندہ مومن اللہ کی بارگاہ میں یہی عرض کرتا ہے کہ اے اللہ ہم ہر حال میں تجھے سے مدد چاہتے ہیں، اور مدد اللہ ہی سے مانگنی چاہیے۔ اگلی آیت کی طرف آتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم۔ آیت نمبر 4 جیسے کہ میں نے آپ سے عرض کی تھی اللہ اور اس کے بندے کے درمیان مشترک ہے، آیت نمبر 5 سے جو ہے دعا شروع ہو جاتی ہے، تو گویا دعا کے آداب بھی اللہ تعالیٰ نے سکھا دیے، ڈائریکٹ یہ نہ کہہ دو مجھے یہ چاہیے مجھے وہ چاہیے۔ ایک بچے کو اپنے والدین سے کچھ چاہیے ہوتا ہے تو وہ پہلے خوش آمد کرے گا، وہ آپ کی ہر بات کو سنے گا، وہ بہت میٹھا بولے گا، وہ آپ کی تعریفیں کرے گا۔ تو ذرا سورہ فاتحہ کے مضمون پر غور کریں، ہمیں رب تعالی آداب سکھا رہا ہے کہ تم نے جب میری بارگاہ میں بیٹھنا ہے تو پہلے کیونکہ دینے والا میں ہوں، ہر چیز میں نے عطا کی، تو اس کا اعتراف کرو کہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، پھر دعا مانگو میرے سے۔ ایک بچہ کچھ چاہیے ہو تو روتا ہے، گر گراتا ہے، ضد کرتا ہے، اپنی شکل اس طرح کی بنا لیتا ہے کہ مجبور ہو جاتے ہیں ماں باپ اس کو دینے کے لیے۔ تو ہم، اور یہاں پر بات آ رہی ہے اہدینا الصراط المستقیم کہ ہمیں سیدھی راہ دکھا، ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دے، ہدایت مانگنی پڑے گی، تعلیم دے رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ مجھ سے دعا مانگو، اہدینا الصراط المستقیم، ہدایت دے۔ ہدایت کا مطلب ہوتا ہے راستہ دکھانا، منزل مقصود تک پہنچانا، اور لغوی اعتبار سے ہدایت کا معنی ہے لطف و عنایت سے کسی کو منزل مقصود تک پہنچا دینا۔ الہدایت دلالت بلطف، کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت و کبریائی کے بیان کے بعد، اس کے مسلسل انعامات کے اعتراف کے بعد، اپنی عبدیت اور ناتوانی کا اعلان کرنے کے بعد انسان اب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ پھیلا کر عرض کرتا ہے کہ اللہ میں کمزور ہوں، نفس کی فریب کاریاں اور شیطان کی وسوسہ اندازیاں بہت شدید ہیں، خود تو میری دستگیری فرما، اپنے لطف و کرم سے مجھے سیدھے راستے پر ثابت قدمی سے چلتے رہنے کی توفیق بخش، اور اپنی رضا کی منزل تک پہنچا۔
قرب و وصال الہی کے اس مقام پر پہنچ کر مومن تنہا اپنی ذات کے لیے ہدایت طلب نہیں کرتا، بلکہ ساری امت کے لیے ہدایت کا طلبگار ہوتا ہے. اسی لیے کہتا ہے اہدنا، ہمیں دے. وہ یہ نہیں کہتا کہ آ، اللہ مجھے ہدایت دے، بلکہ اللہ ہمیں ہدایت، یعنی سب کے لیے وہ ہدایت مانگتا ہے. تو اللہ ہمیں ہدایت دے، ہمیں سیدھا راستہ بھی دکھا، ہماری جو منزل مقصود ہے اس تک بھی پہنچا. اور جب ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث دیکھتے ہیں، آپ کے اقوال دیکھتے ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالی کے نبی کی یہ عادت مبارکہ ہے. آپ سے جو مسنون اذکار ہم تک پہنچے ہیں اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگی. اللہم انی اسألک الہدى والتقى والعفاف والغنى. آپ نے اللہ سے ہدایت مانگی، اپنی امت کو تعلیم دی کہ اللہ سے ہدایت مانگو، اور ہمیں ہدایت مانگنی ہے. کس چیز کی ہدایت؟ صراط المستقیم، صراط مستقیم کی ہدایت دے. صراط مستقیم اس سے مراد واضح صاف راستہ ہے جو کہیں سے ٹیڑھا نہ ہو، بالکل ایک سیدھی لائن کی طرح، کہ وہ سیدھی لائن صراط مستقیم ہے. ٹیڑھے ترچھے راستے جو ہیں وہ صراط مستقیم نہیں ہیں. ایک مرفوع حدیث کے مطابق صراط مستقیم کتاب اللہ ہے، اور کتاب اللہ قرآن کریم ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے کہ جبریل علیہ السلام نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اہدنا الصراط المستقیم کہیے، یعنی ہمیں ہدایت والے راستے کا الہام کر، اور اس دین خدا کی سمجھ دے جس میں کوئی کجی نہیں. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے ہی مروی ہے کہ صراط مستقیم سے مراد اسلام ہے، اسلام ہے، قرآن ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی. یعنی صراط مستقیم سے مراد اسلام ہے، جو ہر اس چیز سے جو آسمان اور زمین کے درمیان ہے زیادہ وسعت والا ہے. مسند احمد کی ایک حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ صراط مستقیم کی مثال خود بیان فرماتا ہے کہ اس کی دونوں طرف دو دیواریں ہیں، اور ان میں ہر طرف دروازے ہیں، اور ان دروازوں پر پردے لگے ہیں. صراط مستقیم پر ایک پکارنے والا مقرر ہے کہ اے لوگو، تم سب اسی راہ پر چلے آؤ، ٹیڑھی ترچھی اور ادھر ادھر کی راہوں پر نہ لگو. ایک پکارنے والا اس کے اوپر ہے. جب کوئی شخص ان دروازوں کو کھولنا چاہتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ خبردار نہ کھولنا، اگر کھولا تو اس راہ لگ جاؤ گے اور صراط مستقیم سے تو ہٹ جائے گا. بس صراط مستقیم کیا ہے؟ اسلام ہے. دیواریں کیا ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حدیں ہیں، اور کھلے ہوئے دروازے اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزیں ہیں. دروازے پر پکارنے والا قرآن کریم ہے، راستے کے اوپر پکارنے والا وہ کھٹکا ہے جو ہر ایماندار کے دل میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بطور وعظ کے ہوتا ہے. گناہ وہ ہے جو تیرے دل میں کھٹکے. اگر ہم کوئی غلط کام کرنے لگتے ہیں تو ہمارا دل ہمارا ساتھ نہیں دیتا، تصدیق کر رہا ہوتا ہے یہ صحیح ہے یا غلط ہے. غلط ہے تو ہارٹ بیٹ ساتھ نہیں دیتی، اس لیے کہ وہ ہمیں بتا رہا ہوتا ہے غلط ہے. واعظ کون ہے؟ ضمیر ہے. وہ ضمیر تب تک زندہ رہتا ہے جب تک ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں معافی مانگتے رہیں، توبہ کرتے رہیں، اللہ کے ساتھ لگے رہیں. نہیں تو جب بندہ ایک گناہ کرتا ہے حدیث کے مطابق تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ آ جاتا ہے. اگر وہ توبہ نہ کرے، معافی نہ مانگے، استغفار نہ کرے تو ویسے ہی رہتا ہے. وہ گناہ کرتا جائے گا، آخر کار ایک دن پورا دل سیاہ ہو جائے گا، اور جب وہ سیاہ ہو گیا تو پھر اس کو اپنی برائیاں بھی اچھائیاں لگیں گی. اس کو کوئی فرق نہیں پڑے گا اس کو کوئی کیا سمجھا رہا ہے کیا نہیں سمجھا رہا. تو ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہدایت مانگنی ہے، ہر وقت ہدایت کو طلب کرنا ہے. اور کس چیز کی ہدایت مانگنی ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم پر چلائے. اب یہ تو پتہ چل گیا کہ صراط مستقیم کیا ہے، لیکن صراط مستقیم کے لیے جانے کے لیے کسی کو تو فالو کرنا ہے.
کسی کے تو پیچھے پیچھے چلنا ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ صراط مستقیم وہ راستہ ہے جس پر ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چھوڑا کہ اے اللہ ہمیں صراط مستقیم پر ثابت قدم رکھ، اس پر سے ہمیں نہ ہٹا. تو ہدایت ہر وقت اللہ تعالیٰ سے طلب کرنی چاہیے. آئیے ہم دیکھتے ہیں قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا ارشاد فرماتے ہیں، اپنے بندوں کو اللہ کیا حکم دے رہا ہے. سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب. کہ ربنا لا تزغ قلوبنا، اللہ ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرنا، بعد اذ هديتنا، ہدایت دینے کے بعد، وهب لنا من لدنك رحمة، اللہ اپنے پاس سے رحمت عطا فرما، انك انت الوهاب، بے شک تو ہی عطا فرمانے والا ہے. تو دیکھیں اللہ نے خود دعا سکھائی کہ میری بارگاہ میں یہ دعا مانگو، مجھ سے مانگو. اب صراط مستقیم کے لیے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ صراط مستقیم کیا ہے. صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا انعمت تو نے انعام کیا علیہم ان پر، یعنی ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، منعم علیہ انعام یافتہ لوگ، اللہ کے فیورٹ لوگ، فیورٹ پرسنس، ان لوگوں کا راستہ جو تیرے فیورٹ ہیں. اب کیسے پتا چلے گا کہ اللہ کے منعم انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ تو قرآن آیات کی تشریح بھی کرتی ہیں. اب سورۃ الفاتحہ فرسٹ چیپٹر آف ہولی قرآن ہے. اب اس آیت کے حصے کی تشریح اللہ سبحانہ و تعالی سورۃ النساء میں فرما رہا ہے کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا. اب انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ اللہ تبارک تعالیٰ سورۃ النساء میں ارشاد فرماتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا. کہ جو اطاعت کرے اللہ کی اور رسول کی، بس یہی وہ لوگ ہیں کہ جو مع الذین ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے انعم اللہ جن پر اللہ نے انعام کیا. تو منعم علیہ لوگ کون ہیں؟ من النبیین انبیاء کرام، صدیقین سچ بولنے والے، شہداء صالحین نیکوکار بنتے. تو فورتھ پرسن آر دا فیورٹ پرسن آف اللہ سبحانہ و تعالی. سب سے پہلے انبیاء کرام، صدیقین، شہداء، صالحین، کہ تم ان کے راستے پر چلو گے تو صراط مستقیم ہوگا. حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مطلب یہ ہے کہ خدا تو مجھے ان نبیوں، صدیقوں، شہیدوں اور صالحین کی راہ پر چلا جن پر تو نے اپنی اطاعت اور عبادت کی وجہ سے انعام فرمایا. اس کے بعد اگلی آیت غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تیرا غضب ہوا اور جو گمراہ ہوئے. اب جمہور علماء کرام کے نزدیک مغضوب جن پر غضب کیا گیا یہودی ہیں، اور الضالین، ضالین سے مراد عیسائی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اس کی تائید فرماتی ہے کہ مغضوب یہودی ہیں اور ضالین کون ہیں؟ عیسائی ہیں. کہ اللہ ہمیں اس راہ سے بچا لے جن پر غضب و غصہ کیا گیا، جن کے ارادے فاسد ہو گئے، حق کو جان کر پھر اس سے ہٹ گئے. تو اللہ ہمیں ایسے لوگوں کے راستے پر نہ چلا. تو یہودیوں کے بارے میں جب ہم پڑھتے ہیں تو انہوں نے غلطیوں پر غلطیاں کی، رب نے نوازا لیکن قدر نہیں کی. آگے آپ پڑھیں گے کہ وہ کس طرح کی قوم ہے اور کس طرح کے ان کے عمل رہے ہیں کہ وہ مغضوب ہوئے. ولدالین، اور نہ وہ جو گمراہ ہوئے، یعنی گم گشتہ راہ، جو راستہ بھٹک گئے ہیں. لوگوں کے طریقوں سے بھی بچا لے جو سرے سے علم ہی نہیں رکھتے، راہ سے بھٹکے ہوئے حیران ہیں اور راہ حق کی طرف رہنمائی نہیں کیے جاتے. تو اس سے معلوم ہوا دو غلط راستے ہیں، یہود کا اور نصارہ کا. تو اس کے آخر میں بندہ کہتا ہے آمین. آمین کا مطلب ہوتا ہے استجب دعائی، اے اللہ میری دعا کو قبول فرما.
इस तरह से मुख्तसरन तशरीह सूरतुल फातिहा की आज मुकम्मल हुई है। हमारे लिए जो सबक आज की आयत में है कि हमें अल्लाह तबारक व तआला से हदायत मांगनी है। हदायत अल्लाह से मांगेंगे तो हमें मिलेगी। तो उसके लिए दुआ, एक तो इहदिनस सिरातुल मुस्तकीम, पहले आपने तर्जुमे को याद करना है, तर्जुमे को सीखना है, ताकि जब आप दिन में और रात में नमाजों को अदा कर रहे हैं तो जब आप इहदिनस सिरातुल मुस्तकीम कहें तो वो फीलिंग आए, वो आजिजी, वो इंकिसारी, वो तड़प हो कि या अल्लाह हमें सिरातुल मुस्तकीम दे, हमें सिरातुल मुस्तकीम पर चला। अल्लाह मगदूब लोगों के रास्ते पर ना चला, गुमराह लोगों के रास्ते पर ना चला। और उसके साथ दुआ, अल्लाह हमें हदायत दे, हमें इस्तिकामत अता फरमा, हदायत भी दे और उस पर इस्तिकामत भी अता फरमा। और अल्लाह हम तुझसे सवाल करते हैं अलहुदा, हदायत, वत्तुका, तकवा, वल आफाफा, लोगों से बचे रहें, वल गिना, और गनी कर दे। तो हमें अल्लाह ताला से सिरात मुस्तकीम मांगनी है और हर हाल में मदद अल्लाह सुब्हानहू व तआला से मांगनी है। अल्लाह ताला हमें अमल सालेह करने की तौफीक अता फरमाए। सूरतुल फातिहा हमने जो पढ़ी उसको याद करने, उसके मानी और मुतालिब को समझने, उन पर अमल करने की हमें तौफीक अता फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। आमीन सुम्मा आमीन। इंशाअल्लाह ताला अज़्ज़ा व जल कल की हमारी क्लास में सूरतुल बकरा का हम आगाज़ करेंगे। सूरतुल फातिहा में किसी के जहन में किसी किस्म का कोई सवाल हो तो आप मुझे इनबॉक्स कर सकते हैं, इंशाअल्लाह उसके जवाब भी आपको जल्द दे दिए जाएंगे। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।